حاضرین، ہم اور آپ جس اہم مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں وہ یقیناً جو التبیان ٹی وی ہے اس کے ذریعے سے جو اسلامک کوئز کمپٹیشن کا انعقاد ہوا اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور مزید انشاءاللہ مستقبل میں ہوں گے، اس کے روح رواں یعنی التبیان ٹی وی کے روح رواں اور تمام طرح کے انتظامات کو انجام دینے والی شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میری مراد رحمۃ اللہ نخوہ حفیظہ اللہ سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی کلمات جو ہم سب کے لیے مفید ہوں اور اس پروگرام سے ریلیٹڈ اور اس سے متعلق ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں، اور آگے انشاءاللہ العزیز جو بھی لوازمات ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ التبیان ٹی وی کا جو مقصد ہے، یہ یوٹیوب کے اندر ایک چینل ہے التبیان ٹی وی بول کے، اس کا مقصد جو ہے عوام کو اور علماء سے جوڑنا ہے، کیونکہ کئی سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عوام میں تشویشناک ہوتے ہیں، تو بڑے علماء سے انشاءاللہ ان چیزوں کو، ان علم کو آپ تک پہنچانا یہ مین مقصد ہے۔ یہ شروع کرنے کی وجہ یہ ہے، الحمدللہ تقریباً 25 سال سعودی عرب رہنے کا موقع ملا، 95 سے 2020 تک۔ تو کافی سارے 95 میں جب سعودی عرب گئے تھے اور وہاں کے حالات اور انڈیا کے حالات بہت مختلف تھے، تو میں سوچا کہ جن حالات اور جن چیزوں کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی زندگی میں وہ پھر کسی کو نہ ہو، اس لیے میرے پریشانی جو اٹھایا ہوں وہ پریشانی اور کوئی نہ اٹھائے، اس لیے تبیان ٹی وی میں وہ سارے مواد انشاءاللہ لانے کی کوشش ہے جو میری زندگی میں مجھے پریشان کیے تھے، وہ آگے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری ہے میرے طرف سے۔ اور اسی طرح التبیان ٹی وی میں ایک روبرو بول کے ایک سیریز ہے جس میں شیخ نور الدین عمری اور شیخ حسین مدنی، انشاءاللہ آگے دوسرے علماء بھی جو بھی وقت کے اہم ٹاپکس ہیں اس پہ بہترین گفتگو کر رہے، اور ماشاءاللہ دونوں کے جو گفتگو کا جو انداز ہے بہت نرالا ہے۔ التبیان ٹی وی میں وہ تقریباً ابھی تک 85 ویڈیوز صرف شیخ حسین مدنی اور نور الدین عمری کے، اسی طرح دوسرے ٹاپکس بھی ہے جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح میں نے 2020 میں بھی ادھر آیا تھا، شاید مارچ میں ادھر آیا تھا، اس وقت میں نے کچھ نہیں بتایا تھا اس لیے شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلامک کوئز ہے جو میں نے 2018 میں شروع کیا تھا، اور اس کا جو پہلا کوئز کمپٹیشن جو ہے 2019 میں ہوا، ابھی پھر 2020 میں ہوا۔ یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 2018 میں غالباً جون وغیرہ میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ناک سے بہت زیادہ خون ہو جا رہا تھا، ایک دو دن گرمی گرمی بول کے ایسا بتائے، پھر جیسے جیسے خون زیادہ جانا رہا تھا اندر سے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ میرے زندگی کے آخری دن تو نہیں ہے، اس طرح سے ڈر گیا تھا۔ تو اس ڈر کے وقت میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے زندگی دے گا تو میں تیرے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ اس نیت سے بار بار دعا کیا، اللہ نے، ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر جنید صاحب ہیں جو حیدرآباد کے ہیں، وہ ریاض میں میرے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے اچھے ہاسپٹل میں مجھے لے جا کے علاج کروائے، اور اس کے بعد الحمدللہ ایک 10-15 دن کے اندر ہی شفا ملا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام جو میں نے شروع کیا وہ کوئز کمپٹیشن کا کام ہے، جو آج بھی اس کا لوگ استفادہ ہو رہے ہیں۔ یہ بولنے کا مطلب یہ ہے یا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسان عزم کرے گا تو وہ آسانی سے وہ عزم کو پورا کر سکتا ہے، بشرط ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی چیز عزم یا ارادہ کرتے ہیں، حالات کبھی ہمارے موافق ہوتے ہیں، کبھی ہمارے حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے ہیں، مگر کچھ بھی مسائل آنے دو کام۔ دیکھو ایک چیز سب کو یہ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا، کوئی بھی بڑا کام کریں گے اگر وہ حل ہو گیا بآسانی حل ہو جائے گا، اگر نہیں پھنس گئے ایسا پھنسیں گے کہ ہم خود خون رونا پڑے گا۔ یہ پارٹ ہے، کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں ایک پارٹ ہے، اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہ بہت سارے مسائل آئے میری زندگی میں بھی، الحمدللہ ان مسائل کو میں نے فیس کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آخر جا کے وہ کامیابی بھی دی۔
آج اللہ کے فضل سے ہم آدھا انڈیا ٹور کر رہے ہیں، ہر جگہ ہر لوگوں کو جا کے ہم جگا رہے ہیں کہ بھائی اٹھو کچھ نہ کچھ کام کرو جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتبیان کے جو ویڈیوز ہے دوسرے تک پہنچاؤ۔ اس طرح سے ہر جگہ ہر علاقے میں جا کے کلکتہ سے لے کے ناڈیاڈ گجرات مشرق سے مغرب تک پورا ایک دورہ ہے، اور پھر جنوب میں نیچے، تو یہاں شمال ایک جانے کا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اتنا میری بھی کچھ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی بولنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ چاہنے سے کوئی اچھا کام یا برا کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہماری سوچ رہتی ہے کہ ہم چاہنے سے یہ ہوتا ہے، ہم نہیں چاہنے سے یہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے، بس ہم ایک اسباب ہیں۔ یہاں پہ تکبر یا غرور کرنے والی چیز یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں جس جگہ پہ میں ہوں یہاں پہ شکر کا جگہ ہے، اس لیے کہ میرے میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی، باوجود اللہ نے مجھے اس نیک کام کے لیے چن لیا، اس کے لیے میرا اس جگہ جو ہے شکر کرنے کا جگہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اس میں یہ بتانے کا مقصد بھی ہے کہ ایک چھوٹی سوچ، ایک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، ایک مصیبت آنے کی وجہ سے، جس پریشانی کی وجہ سے میں نے ایک چھوٹی سوچ کی، کتنا بڑا ایک نیٹ ورک بن گیا۔ آج یہ نیٹ ورک جو ہے تقریباً آدھے انڈیا تک پہنچے ہیں، اور اوپر اندور وغیرہ سے لوگ بھی بول رہے ہیں ہمارے میں بھی آ جاؤ، ہمارے میں بھی آ جاؤ۔ میری گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ کوئی کام کو چھوٹا مت سمجھے۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو ہے تقریباً 1300 ویڈیو ہے، 17,000 سبسکرائبر ہے، اور 24 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بھائی 17,000 بھی یوٹیوب میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، 2.5 ملین ویوز بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور 1300 ویڈیو بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کے سوچ کے حساب سے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ نوجوان جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے ملین سبسکرائبرز ہوتے ہیں، ملینز ان کے فالوورز ہوتے ہیں نا زیادہ۔ یعنی نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات پہنچ چکی ہے کہ نوجوان جب ملین سبسکرائبر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ویوز ملینز ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ملین ہوتے ہیں، ذہن میں بیٹھا دیا ہے کہ بھائی یہ لوگ صحیح ہے۔ یعنی کسی سے پوچھے بھی نہیں ہے، کسی سے سمجھے بھی نہیں ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ لوگ صحیح ہے۔ اور جن کے اچھے قرآن و سنت کے ویڈیو اور اچھے ویڈیو جن کے ویوز ہو سکتا ہے 500 1000 ہو، وہ آپ کے نظر میں حقیر، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو پھر کوئی بات کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے ایک ویڈیو میں 10 لوگ دیکھے، چاہے ایک ویڈیو میں 10 ملین دیکھے، اگر وہ 10 لوگ دیکھ رہے، اگر اس کی مواد قرآن و سنت کے موافق ہے، وہ جو ریکارڈنگ کی ہے ان کے لیے وہ اجر کا سبب ہے۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ سنیں گے ان کے لیے بھی اجر کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو ہے 10 ملین لوگ دیکھ رہے، مگر اس میں اختلافی مسائل، کسی مسلک پہ تنقید کرنا، نہ جانے کیا کیا کر رہے آپ لوگ، میں اس میں وضاحت میں جانا نہیں چاہ رہا، اس میں 10 ملین ویوز دیکھ رہے، مگر آپ کو یہاں پہ فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہونا، ان کے ویوز زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی بول رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے 100 ویوز ہے اور ان کے چینل پہ 100 سبسکرائبر ہے تو یہ غلط بول رہے، یہ ٹوٹلی سوچنا ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کو جو ہے حق بات بولنے کے لیے بتایا ہے، بس یہ کہیں نہیں بتایا کہ اس کی تعداد کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے جتنے بھی ممبروں پہ مسجدوں میں جو بھی ہے وہ اپنا حق بات بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو حق بات بتانے کا کی ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کے زبردستی کسی کو سدھارنے کا ہمارے دین میں ایسا کوئی یہ نہیں ہے۔ اسی طرح نوجوانوں میں ایک بہت بڑی شکایت ہے، جہاں سے کہیں بھی جاؤں ہر جگہ ایک ہی شکایت ہے کہ ہم لوگ دوسرے مسلک والوں کو یا دوسرے برادران وطن کو ہم دعوت دیتے ہیں مگر تاثیر نہیں ہے، اس کے لیے کئی لوگ کام ہی بند کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم دعوت تو دے رہے ہیں سب لوگوں کو، مگر وہ قبول نہیں کر رہے۔ یہاں پہ بھی ایک چیز غور کرنے کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال جو ہے انہوں نے امین و صادق کا لقب پائے، اس کے بعد 13 سال مکہ میں مشکل دور سے گزرے، اس کے بعد آخر جا کے 10 سال جو مدینہ جو ہے وہ کامیابی کا سفر رہا۔ یہاں اس بات کی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اسٹارٹنگ کی جو زندگی رہتی ہے وہ ان کی کردار کے اوپر ہی پوری زندگی ہے،
اسی طرح ہم بھی دعوت کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی جو زندگی ہے وہ زندگی جو ہے مشرکین مکہ کا ہر فرد جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے. مشرکین مکہ کے ہر فرد جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. ایسی کوئی خامی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پورے مکہ کے اندر ایک آدمی بھی کوئی نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بات پہ انگلی اٹھائے. صرف اختلاف اس بات کا تھا کہ جب نبوت کا دعویٰ کیے نبوت کی بات کیے تو وہ انکار کر دیا کہ نہیں مانے, اس وجہ سے تھے, مگر ان کی شخصیت پہ کوئی داغ نہیں تھا. اس کے مقابلے میں آج ہماری شخصیت کیسی ہے آپ خود دیکھیے. ہم سود میں ملوث ہیں, برائیوں میں ملوث ہیں, حرام چیزیں جو کھانے کے سب میں ہم ملوث ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت میں نبی کی دعوت کی جیسا ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 سال اپنی دعوت کا کام کیے, ہم 23 منٹ میں لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں. یہ تو ہونے والا کام نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے, اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہماری کچھ کوتاہی ہے ہم کام نہیں کرنا چاہیے, یہ ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے. ہماری کوتاہیاں تو رہیں گے ہی ساتھ میں, جب تک ہم خبر میں نہیں پہنچیں گے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہماری رہیں گے. ان کوتاہیوں کو سدھارتے ہوئے اچھا کام کرنا چاہیے. اگر کل کے دن میرا بولنے کا مطلب ہے کہ ہمارے میں کوتاہی ہے ہم کام نہیں کریں گے, یہ میرے بولنے کا جس مقصد سے میں بولا اس مقصد پہ آپ نہیں پہنچیں گے. اس لیے کوتاہیاں تو بشری زندگی میں رہیں گے, اس کو رکھتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے پاس ایک ہجامہ کیمپ ہے جو لاسٹ 10 جنوری سے پہلے میرے گھر میں الحمدللہ 353 لوگوں کو کیے. اس میں خواتین بھی کیے, دوسرے مسلک کے لوگ بھی کیے, برادران وطن بھی کیے, یہاں تک کہ پولیس کے 4 کانسٹیبلوں نے کیے. یہ ایک ہجامہ کیمپ ایک بہترین طریقہ ہے آج کے دور میں دوسرے مسلک والوں سے بھی یہ کرنے کے لیے, دوسرے مذہب والوں سے بھی کرنے کے لیے. اس میں خرچہ بھی کچھ زیادہ نہیں آتا ہے, مگر لوگوں سے ایک محبت کا ایک اچھا طریقہ ہے. میں انشاءاللہ میری زندگی میں بھی اس کام کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ اس سے جو ہے چھوٹے ایک پیسے میں جو ہے ایک اچھا میسج جاتا ہے اور وہ ہمارے قریب بھی آتے ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر یہاں کے نوجوانوں میں یا یہاں کے ذمہ داروں میں اگر استطاعت ہے, جتنا ہوتا ہے اتنے مل کے ہجامہ کیمپ لگائے, جس سے بہت بڑا دعوتی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے اڑپی کے اندر ہم نے 180 بورویل ساتھیوں کی مدد سے کیے ہیں. تو وہاں پہ بورویل صرف 15,000 روپے میں آتا ہے. کئی ساتھی ہمارے سعودی عرب کے اور دوسری جگہ سے پیسہ دیے, اس سے کافی بورویل ہوا ہے. اس سے بھی جو ہے دعوتی کام پہ ایک مثبت اثر ہو رہا ہے. یعنی تقریباً 180 میں سے یا 170 بورویل ابھی ہوئے ہیں, اس میں سے 130 جو ہے وہ نان مسلم کو لگے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے مسلمانوں سے زیادہ نان مسلموں کو پانی کی پریشانی تھی. ہم لوگوں نے سب کا حل کیے ہیں الحمدللہ. اسی طرح حیدرآباد کے اندر ایک 250 علماء کا پروگرام ہوا 13 فروری کو. ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام رہا. جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں اور مسجد عباد الرحمن کی سرپرستی میں اور طبیان کے جانب سے ایک اچھا پروگرام رہا. انشاءاللہ مستقبل میں یہ پروگرام ہم لوگ کرناٹک میں بھی کرنے والے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ بھی دیکھیں, جتنے بھی علماء ہیں ان کو جمع کر کے ایک دن علماء کے لیے تھوڑی اچھی دن کریں, کیونکہ آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ عالم جو ہے 24/7 رہے, یعنی 24 گھنٹہ اور ہفتے کے 7 دن کام کرے, مگر کبھی ان کا کوئی ایک دن بھی ان کا تھوڑا ریسٹ کا کوئی نہیں سوچتے. اسے سب سے گزارش ہے ایک دن جو ہے جتنی بھی گنجائش ہوئے, اگر 50 علماء کو جمع کر کے ان کی خدمت کر سکتے یا 25 کر سکتے, حسب استطاعت کریں گے تو ایک بہتر رزلٹ آئے گا. اسی طرح ایک چیز ہے کہ IMO ایپ ہے, فیس بک کا ایپ ہے, اسی طرح یوٹیوب کے ایپ ہے. سارے لوگوں نے اپنے کیا کیا فوائد ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں, انہوں کیا ہمارے ڈاٹا لیتے ہیں, ہر چیز اس میں لکھے ہیں. مگر ہم لوگ صرف فیس بک آنا چاہیے, یوٹیوب آنا چاہیے, IMO آنا چاہیے, وہ کیا کنڈیشن کرتے ہیں سب اوکے ہی دبا دیتے ہیں, کیونکہ وہ اوکے نہیں دبائے گا تو نہیں آتا ہے. اس لیے ہم لوگوں نے وہ کبھی خیال بھی نہیں کرتے, ہر چیز کے اس کے کنڈیشن کو ایگری ہو کے ہم لوگ اس میں انٹری ہوتے ہیں. ایک چیز میں اس میں ایک بہت اچھی چیز بتاؤں گا کہ ایک میرے اوپر ایک الزام لگا کہ میں کسی کے بارے میں برا بولا ہوں. میں 1000 کوشش کی کہ میں نے نہیں بولا ہوں, بول کے نہیں آپ نے برا بولا ہی ہے بول کے. اب مسئلہ اتنا بگڑ گیا کہ کوئی اس کا آپشن نہیں دکھ رہا, تو ایک اس میں سے ایک صاحب نے بولے ریکارڈنگ کو نکالو بول کے.
IMO का 2 या 3 महीने के बाद के रिकॉर्डिंग को निकाले तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग में मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बाइज्जत बरी हो गया। तो यहाँ एक चीज़ गौर करने की है, जो हम लोगों ने IMO में जो डिस्कस किए थे 3 महीने के बाद जैसे डिस्कस किए थे वैसे ही उस IMO वाले सॉफ्टवेयर में मौजूद था। तो हम लोग जो अच्छा या बुरा काम करें, क्या रब्बुल आलमीन जो ज़मीन व आसमान बनाए उसके पास है या नहीं है? हम ये सोचते हैं कि यहाँ अल्लाह नहीं देखता, यहाँ अल्लाह नहीं देखता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मामूली ऐप जिसकी कोई हैसियत नहीं, यहाँ तक कि वो अक्सर जो ऐप डेवलप करने वाले मुसलमान भी नहीं है। तो समझो एक मामूली हकीर इंसान जो मिट्टी से बना है, उसने इतना टेक्नोलॉजी से इतना अच्छा काम किया है, तो रब्बुल आलमीन जो ज़मीन आसमान सब कुछ बनाए उसका सिस्टम कितना रहेगा, जो क़यामत के दिन जो हमारे हाथ में किताब दिया जाएगा उसमें क्या नहीं रहेगा। इसलिए चाहिए, सब लोगों को चाहिए कि वो जो है अपना तज़किया नफ्स करे और जहाँ तक हो सके इन बुराइयों से बचने की कोशिश करे। और कुछ नौजवान ऐसे हैं कि हालात और परेशानियों की वजह से हिम्मत हार के जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, यानी मायूस हो जाते हैं। कुछ अच्छा काम शुरू करते हैं, या तो कुछ इख्तिलाफ का शिकार हो जाते हैं या तो मायूस होकर छोड़ देते हैं। सबसे गुजारिश है जितना भी कर सकते उतना अपनी इस्तिताअत के हिसाब से करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को उसके ताकत से ज़्यादा सवाल नहीं करता है। इसलिए आप मायूस मत हुए, जो भी करना है करिए। और इसी तरह कुछ लोग जो है कोई भी काम शुरू करते हैं तो असबाब का उनमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है। असबाब यानी कोई भी काम शुरू करना है तो एक प्लानिंग रखते हैं कि मुझे होटल के मेन्यू की जैसा कि 25 चीज़ें मिलेंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे। यकीन मारो वो 25 चीज़ें कभी भी नहीं आएगा और काम कभी भी शुरू नहीं होगा। इसलिए कि जो असबाब आपके पास मौजूद है उसी असबाब से काम शुरू करें। हमारा पहला रिकॉर्डिंग और दूसरा रिकॉर्डिंग मेरे घर में रिकॉर्डिंग हुआ था। शेख अरशद बशीर मदनी, नूरुद्दीन उमरी, शेख इमरान सलफ़ी और इन लोगों को लेके मेरे घर में रिकॉर्डिंग हुआ। सेकंड बार भी जो है शेख अब्दुल रज़ाक साहब नज़ीरी और शेख सनाउल्लाह मदनी, उसमें भी शायद इमरान सलफ़ी थे। इस तरह से इनकी रिकॉर्डिंग जो है पहले घर में भी हुई थी, बाद में जो है हम लोग अभी हैदराबाद के अंदर 15 लाख रुपया खर्चा करके स्टूडियो की। अगर उस दिन अगर हम लोग घर में शुरू नहीं करते तो शायद आज स्टूडियो और ऐसा काम भी नहीं होता था। इसलिए कोई भी काम पूरे असबाब के इसमें मत रहिए। इसी तरह एक चीज़ ये भी है कि अक्सर जुमे की नमाज़ों में जहाँ भी मैंने गया अभी टूर में, कलकत्ता हो या उड़ीसा हो या कहीं पे भी हो, एक बहुत ही नाजुक चीज़ है कि जुमे की नमाज में जमात के अगर 5 मस्जिदें हैं या 10 मस्जिदें हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, अगर 5000 लोग आ रहे हैं तो फजर की नमाज का गिनती करेंगे तो 100 लोग भी नहीं आ रहे, या 4000 लोग आ रहे हैं, इधर फजर की नमाज को 100 लोग भी नहीं आ रहे। अगर ऐसा किरदार रह के हम लोग सोचेंगे कि हम जन्नत में जाएंगे, कैसे मुमकिन है? यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर जुमे के दिन हम लोग, देखो हर मस्जिदों की हालत ऐसे ही है। जुमे के दिन देखो मस्जिदें फुल, ऐसा कि मस्जिदों के कमेटी के जिम्मेदार वो बोल रहे कि मस्जिद को तोसी करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन सुबह में आके फजर में देखे तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग रहते हैं, तो बोले अभी नहीं अगले साल देखेंगे, बोल के उन्होंने इरादा बदल देते। ऐसे ही होता है। तो इसलिए जो है ना, जब तक आप जो है ना, मेरे तासुरात में बता रहा हूँ, किसी को जलील करना या किसी को हकीर समझना मेरा मकसद नहीं है। कोताही मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं फरिश्ता हूँ मेरे से कोताही नहीं होती। इंसान है, कोताही होते रहते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना है और करना है। देखो जब तक आप लोग जो है ना फजर का एहतमाम नहीं करेंगे, जैसे 2 रकात सुन्नत की जो फजीलत है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और जो फजर की 2 रकात फ़र्ज पड़ेगा वो जो है अल्लाह ताला के पनाह में आ जाते। कितनी बड़ी शहादत है। सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने से हम रब्बुल आलमीन के सारे दिन पनाह में आ जाएंगे, कितनी बड़ी शहादत है। मगर हम इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ के पता नहीं कि रात भर क्या क्या तलाश करते रहते हैं। जिस चीज़ की तलाश करने की ज़रूरत है वो ही चीज़ तलाश नहीं करते, बकिया सारे चीज़ तलाश कर लेते। खास करके नौजवान है ना, जिस चीज़ की तलाश करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ पे अमल करने की ज़रूरत है, वही नहीं करते हैं और इसके अलावा सारी चीज़ें करते हैं। इसी तरह और एक भी एक मुसीबत है नौजवानों में कि आजकल
नौजवानों का एक कहीं पे भी जाओ एक मसला है कि यूट्यूब में कुछ आलिमों के वीडियो सुन के जो है ना उलमा पे उंगली उठा रहे, यानी ऐसे उलमा जिनको खुद को इल्म नहीं है, अपने आप को अल्लामा लगा लिए हुए हैं, ऐसे लोगों के वीडियो सुन के जो है, जो सही उद्दीन उलमा है, जो कुरान और सुन्नत के उलमा है, जो राह हक पे है, इन पे तनकीद कर रहे हैं। ये जो है बहुत ख़तरनाक तरीक़ा है, इससे बचना चाहिए हर फर्द को। क्योंकि सबसे पहली बात, जिनसे आप इल्म लेके सही उलमा पे जो उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली और ख़तरे वाली बात है। क्योंकि आपको इल्म नहीं है सही और गलत की, जो बोल रहे हैं उसको भी इल्म नहीं है, मगर तुम उंगली उठा के आलिमों पे तनकीद करें। हर जगह का प्रॉब्लम है, ये एक आकोट का नहीं है या किसी का नहीं, जहाँ पे भी नौजवान है, जहाँ पे भी उलमा है, सेम प्रॉब्लम है। इस चीज़ से एहतियात करना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। और सबको अपना अपना हिसाब देना है, किसी के बारे में मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ को कंटिन्यू करना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अल्लाह को आपको जवाब देना है, मुझे तो जवाब देना नहीं है। आप अगर कर, मगर ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ को इन चीज़ को छोड़े। और हर फर्ज से मैं गुजारिश करता हूँ कि तिबियान यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन वीडियोस है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाए। और अगर कोई भी सवाल हो तो भेजिए, इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करेंगे। और कहीं हम भी जो है कहीं भटके तो हमारी भी इस्लाह करें, क्योंकि अक्सर जो है ना, जो इंसान का पहला स्ट्रगल जो होता है ना, इंसान अच्छे ही रहते। जितने भी जो लोग हैं ना, कोई भी स्टार्टिंग में जो स्टेप लेके काम करते हैं, अक्सर लोग अच्छे होते हैं, उनकी नीयत भी अच्छे, अखलाक भी अच्छे, सब अच्छे, मगर शोहरत जो है ना उनको अलग राह पे लेके जाता है। इसलिए हमारे हिदायत के लिए भी दुआ करें, क्योंकि स्टार्टिंग जो है हम भी अच्छे अखलाक से, अच्छे नीयत से काम कर रहे हैं, शैतान हमारे को भी ना भड़काए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि शोहरत जो है इंसान को जो है गुमराही की तरफ लेके जाता है। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। इसी तरह आखिरी बात जो है ना, ये बता रहा हूँ कि हमारे मोहम्मद शाकिर भाई और हमारे गुलशन बेग जो है, आज जो सर्टिफिकेट और जो इनामात यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इसमें गुलशन बेग का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि तकरीबन 2-3 साल से जो है गुलशन बेग यहाँ के लोगों को जोड़ने में इतना मेहनत किए हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज ऐसे भी लोग देखे कि इनाम लेके वालिद वालदा और बच्चों को पार्टी तक किए, करने दो, उनका हक़ है, वो कुछ भी इस्तेमाल कर दो, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मगर जो असल बंदा जो उनको इस इल्म हासिल करने में, इस इनाम हासिल करने में जो इस साल जो है गुलशन बेग किए, अल्लाह से दुआ करता हूँ अगले साल ऐसे 50 लोग तैयार हो आकोट के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और ऐसे लोगों को छोटी सी गुजारिश है, उनको एक चीज़ करें, उनके लिए आप दुआ करें बस। उनको आप रकम देने की भी ज़रूरत नहीं, सर्टिफिकेट भी देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दुनिया और आखिरत में जो भी मसाइल है अल्लाह हल करे, दुआ करें बस। इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ के ज़िम्मेदारों का और मशाइख का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे सुनने की कोशिश की और मेरे जो भी तासुरात है वो खामोशी से सुने, उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।